अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने रूम में आकर हीर ने सारी रात सिसकते हुए गुजारी। उसके कहे अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंजते रहे। आइंदा किसी के कमरे में रात को चले जाने से गुरेज करना, ख़ास तौर पर किसी मर्द के। मैंने सुना था एशिया की लड़कियां बहुत बाहया होती हैं, लेकिन तुम आदमी ज़ात पर कभी भरोसा नहीं करते। हीर बहकने में 2 पल नहीं लगते। बाहर आसमान रोशन होना शुरू हो गया था, लेकिन उसके अल्फाज अभी तक उसके जहन में हथौड़ी की मानद लग रहे थे। जब जहन के किसी तौर सुकून नहीं आया तो उसने शावर लेकर फ्रेश हुआ होकर नमाज अदा की, जिसके बाद वह खुद को अल्लाह के सुपुर्द करके सो गई। जब बूढ़ी औरत नाश्ता लेकर कमरे में आई तो उन्होंने हीर को जगाया और नाश्ता करवाया। मैं मिशन मुकम्मल नहीं कर पाई, पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा। पलक चबाते हुए बोली, बेटा अब तो कोई मौजज़ा ही तुम्हें सज़ा से मिलने से बचा सकता है। बूढ़ी औरत उसके सर पर हाथ रखती हुई बोली और फिर ट्रे लेकर वहाँ से चली गई। उनसे बातों के दौरान ही से उसे पता चला कि बॉस कुछ आदमियों के साथ किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ है। उनके जाने के बाद वो काफ़ी देर कमरे में यहाँ वहाँ टहलती रही। जब बोरियत हद से ज़्यादा होने लगी तो उसने काउच पर बैठ कर टीवी चला लिया ताकि वक्त गुजार सके। तकरीबन शाम 4 बजे के करीब ब्रांडो उसके कमरे में आया। उसने बाजू पर नई पट्टी की हुई थी और जो उस वक्त ट्राउज़र और शर्ट पहने हुआ था। कल तुम्हारी मीटिंग बॉस से होगी और खुद को अच्छे से तैयार कर रखना। और खाली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब है अपनी मौत के लिए तैयार है ना? वो एक लफ्ज़ दबा कर बोली, जिस पर वो आबरू अचका कर उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हारा ज़ख्म अब कैसा है? उसने उसके बाजू को देखते हुए मजीद पूछा। कल से बेहतर है, वो आम लहजे में बोला। एंड यू थॉट आई वॉन्टेड टू पॉइजन यू? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सोच पर काबू नहीं होता। वैसे भी इंसानी दिमाग अब क्या कर गुजरे कुछ पता नहीं होता। तुम जानती हो मेरी शुरू से ख्वाहिश रही है तुम्हें कत्ल कर दूँ, लेकिन तुम बचती आई हो। उसने सुकून से कहा, जिस पर हीर ने एक फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। या राइट। वो खुद को कंपोज करके उसके पत्थर दिल इंसान को देखते हुए बोली। जब वो खामोश रहा तब वो अपने हाथों की उंगलियों को देखने लगी, क्योंकि उसे आने वाले वक़्त से पता नहीं क्यों डर महसूस हो रहा था। वह नहीं जानती थी उसकी ये सज़ा कितनी सख्त होने वाली थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, कहकर दरवाजे की जाने पड़ गया। कल की सज़ा बहुत भयानक होगी ब्रांडो। उससे बेहतर है तुम अपने हाथों से मुझे जान से मार दो। वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी भी मज़ीद तंग नहीं होगी। वह नाम आंखों से गोया हुई, फिर जिस पर उसने झटके से मुड़कर उसकी तरफ देखा। जो उसकी आंखों मैं आंसू लिए उसे ही देख रही थी। वो आहिस्ता से कदम बढ़ाता उसके करीब आया तो हीर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या कहा तुमने? मैं चमकती आंखों से बोला, जिस पर हीर का दिल किया। उसका जो इतना प्यारा चेहरा है वो अपने नाखूनों से नोचते किलमी। वो भीगी आंखों से उसे बेरहम की जानिब देखते हुए बार देखते हारे हुए लहजे में बोली, क्या कहा तुमने? ज़रा फिर से कहो। वो अपने चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट से जाते हुए पूछने लगा, जैसे उसकी बात ने उसे लुत्फ़ दिया हो। यू हेयर मी, किल मी नाउ। वो बेबसी से और गुस्से के मिले जुले तासरात में मन मनाई। सुन स्वीट हार्ट, वेरी सुन। वो उसके सुकून से आंख मारता हुआ कहकर वापसी के लिए मुड़ गया। स्टूपिड इडियट, पता नहीं खुद को समझता गया जैसे कहीं का शहंशाह हो शहनशाह हो। शक्ल देखी है तुमने अपनी? बंदर भी है तुमसे प्यारा है। वो अपनी हथेली की पूँछ से आंसू साफ करते हुए उसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजने लगी। आज का दिन उसको ज़िंदगी या मौत की नवीद सुनाने वाला था। बूढ़ी औरत उसके कमरे में और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे हाल में ले जाने लगी, जहां बॉस ने उसे मिशन दिया था, जिसमें कुछ शराइत रखी गई थी। हर कदम के साथ उसका दिल थमने लगा, जबकि वजूद होले होले लरसने लगा। अगर बूढ़ी औरत ने उसे सहारा न दिया होता तो वो अब तक शायद ज़मीन पोस हो चुकी होती। आप चाहे, मुझे हीर से बात करनी। अभी उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रही रखा था। उससे संग दिल की आवाज़ उसकी समाधि से टकराई। वो बगैर किसी का जवाब सुने उसे बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गया। ब्रैडो प्लीज़ मुझे इस शक्ल से मुश्किल से बचा लो। वो उसकी मौजूदगी अपनी इंतहाई करीब महसूस करके इल्तिजाया बोली, बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जहाँ डार्क ब्राउन आंखें पट्टी के पीछे छुपी हुई थी, गोल्डन बाल पोनी में कैद थे, जबकि उनमें से कुछ लड़े उसके चेहरे को चूम रही थी और उसके गुलाबी लब खौफ से हल्का हल्के लर्स रहे थे। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा, बस मुझे यही यहाँ से बचा लो प्लीज़। वो बेबसी से बोली, ओके तुमने मुझसे शादी करने की शर्त रखी थी, वो वापस लेनी होगी। वह गहरी आवाज़ में कहता उसकी सांसें छीन कर ले गया। लेकिन क्यों? वो जो तब से इल्तिजा कर रही थी, जब उसकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे, जिसकी वजह से वो सही से बोल भी नहीं पाई थी। क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अब बताओ मंजूर है या नहीं? और आराम से बोला तो तकलीफ से आंखें ज़ोर से बंद कर दी। तुम्हारे पास आधा वक्त नहीं है हीर, जल्दी बोलो। जैसे तुम बोल रहे हो उसका मतलब है तुमने घड़ी हासिल कर ली थी। वो डड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हें बताया था हार मुझे पसंद नहीं। मैं वो घड़ी तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें बस अपना वादा वापस लेना होगा। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम पर यकीन है। ऐसा नहीं करो। ओके तुम्हारी मर्ज़ी, चलो चलें, जाकर बता दो सबको कि अपनी हार का। उसे लगते हुए लहजे में गुर्राया और उसका बाजू पकड़कर वापस हाल की जानिब चल पड़ा। ओके मैं वापस ले लूँगी अपना प्रॉमिस।
وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، اوکے گڈ گڈ، اب یہ واچ تمہاری ہوئی۔ وہ اپنی پاکٹ سے واچ نکال کر ہیر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، ہیر آخری بات، اگر کوئی اپنے الفاظ سے پلٹ جائے تو مجھے اس سے شدید نفرت ہے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اس کے الفاظ پر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہال کی جانب بڑھ گئے۔ وہ گھڑی پر اپنی گرفت سخت کر کے اپنے قدم ہال کی جانب بڑھانے لگی۔ وہاں پہنچ کر برانڈو اسے بوڑھی عورت کے پاس چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ کافی دیر تک اپنے پاس کوئی ہلچل اس نے محسوس نہیں کی تو اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اسے ہال میں قدموں کی چلنے کی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ جیسے جب سب کی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو بوڑھی عورت نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی، جس پر اسے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولی تو سامنے بیٹھے باس سے ٹکرائی، جس کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے یہ مشن کے بارے میں سوال کی امید کر رہی تھی۔ اس سوال پر چونکی۔ اس سوال کا یہاں کیا تعلق؟ وہ ناسمجھی سے بولی، تعلق ہے تبھی پوچھ رہا ہوں، سامنے بیٹھے وجود نے سرد لہجے میں کہا۔ ہیر، وہ میں مشکل بول پائی۔ ہیر پولاٹ، اور یہ میری بیٹی ہے، میں اسے یہاں سے لینے آیا ہوں۔ اچانک سے گہری اور گمبھیر آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر اس کی سانسیں تھمی۔ اسے کپکپاتے وجود کے ساتھ اس آواز کی سمت میں دیکھا جہاں ایک آدمی پوری شان و شوکت کے ساتھ صوفے پر براجمان تھا، جس کا روم چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ بہت امیر اور پاورفل ہے۔ اس کی ڈارک بلیک آنکھیں، کھڑی مغرور ناک اور بالوں میں ہلکی سی سفیدی تھی۔ اس سے وہ 45 کی عمر کا لگا۔ نہیں، میرا باپ مر چکا ہے، میں ایک یتیم ہوں، اسے نفرت سے کہنا چاہا، مگر سامنے بیٹھے وجود کی پرسنالٹی میں کچھ تو ایسی پاور تھی کہ اس کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑائی۔ اب سے نہیں ہوں، تمہاری کسٹڈی میں لے چکا ہوں، اس لیے اب تم میری فیملی کے ساتھ رہو گی۔ ان کی روب دار آواز گونجی۔ ایسے کیسے کسٹڈی آپ کو مل گئی؟ میں پاکستان سے ہوں، میری ساری رائٹس لاہور کے ایک یتیم خانے کے پاس۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ناسمجھی سے بولے، یہ رہے پیپرز، انہیں سے یہ حقوق لیے ہیں۔ وہ اس کی جانب پیپرز کرتے ہوئے بولے، لیکن آپ کو کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ وہ آس پاس کے تمام لوگوں کو بھول کر پوچھنے لگی، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ آس پاس کے تمام لوگوں کو بھول کر پوچھنے لگی، تم بہت سوال کرتے ہو ہیر، باقی کے سوال پھر کبھی کے لیے، اب چلتے ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے، جبکہ اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، میں نہیں چاہوں گی، میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز برانڈو، مجھے نہیں جانا۔ مرمّا کو اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو پرتشویش نے کہا اسے اس کے وجود کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جن لوگوں میں رہ رہی ہوں انہیں جانتی ہوں؟ وہ ہلکی آواز میں آس پاس اشارے کرتے ہوئے کرائے، جس پر خود میں سمٹی۔ آپ لوگوں نے بولا تھا میں مشن مکمل کروں گی تو یہاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں نے مکمل کیا ہے، مجھے یہاں رہنا ہے اب۔ وہ امید سے باس کی گھڑی دکھاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ برانڈو سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی نزدیکی ہمیشہ سے اسے تحفظ سے سانس دلاتی تھی۔ میں جہاں تک جانتا ہوں یہ مشن کسی اور نے مکمل کیا ہے، تم ہار گئی ہو ہیر، باس نے برانڈو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس نے تھوک نکلا۔ ظاہر سی بات تھی کہ باس کی چیل جیسی آنکھیں، ان سے بھلا کوئی چیز کیسے چھپی رہ سکتی؟ اسے دل ہی دل میں سوچا۔ تبھی ایک آدمی ماسک پہنے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کر باس کی جانب بڑھ گیا۔ اس لیے سزا کے طور پر آپ مجھے اس شخص کو بیچ رہے ہیں جو میرا باپ ہونے کا دعویٰ کرا ہے۔ ابھی کی آنکھوں سے سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر انہوں نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اپنے حد میں رہو ہیر، تمہیں کوئی بیچ نہیں رہا، سمپل، تمہاری کسٹڈی میں نے لی ہے اور تم اب آرام سے میری فیملی کے ساتھ رہو گی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ ہیر نے ان کا ہاتھ جھٹکنا چاہا لیکن وہ نہیں جھٹک پائی، کیونکہ ان میں کچھ تو تھا جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ لیکن میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، مجھے آپ کا نام بھی نہیں پتا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میرا نام وہاج بلیک ہے اور تم آج سے میری بیٹی ہو، بات ختم۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، جس پر وہ بے بسی سے برانڈو کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید اب وہ کچھ کہے مگر وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ کہو گے اب؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے یہاں لانے والا تو وہی تھا نا۔ بہت جلد ملیں گے پیو میلا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی آنکھیں روانی سے بہنے لگی۔ اس امید سے صوفے پر بیٹھے وجود کو دیکھا، شاید وہ کچھ بولے مگر اس کی طرف سے بھی خاموشی رہی۔ اوکے، ہم نکلتے ہیں پھر۔ وہ حاج صاحب نے صوفے پر بیٹھے شخص کی جانب اشارہ کر کے کہا، جس پر اسے ہاں میں سر ہلایا، اور پھر وہ ہیر کو بغیر کسی قسم کے احتجاج کا موقع دیا وہاں سے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں سر؟ جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کا صبر جواب دینے لگا تو وہ تحمل سے پوچھنے لگی۔ اب وہ اس نے اپنا فادر تو سچ مچ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے سر کہنا مناسب سمجھا۔ ایئرپورٹ، مختصر سا جواب دیا۔ ایئرپورٹ؟ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیرت اور شوق سے وہاج صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ ہم نے نیو یارک جا رہے ہیں، انہوں نے آرام سے جواب دیا، جبکہ ہیر کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نہیں چاہوں گی، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ وہ جو تب سے خود کو بہلانے کی کوشش کری تھی، واپس اس کا دل خوف اور اذیت سے بند ہونے لگا۔ میں وہاں رہتا ہوں، اس لیے تمہیں میرے ساتھ ادھر ہی جانا ہوگا۔ وہ جو واپس جا کر اپنے دوستوں سے ملنے کا سوچ رہی تھی، نیو یارک جانے پر اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ پلیز مجھے وہاں نہیں جانا، اس نے کمزور لہجے میں احتجاج کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ کھڑکی کی جانب چہرہ کر کے خود سے جوجھنے لگی۔ تم اسٹرانگ ہو ہیر، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ دل ہی دل میں اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولنے لگی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ توقع کر رہی تھی ان کا سامنا کسی سیکیورٹی سے ہوگا، مگر وہ اس کے کسی حال سے گزار کر پرائیویٹ جیٹ کی جانب لے گیا۔ ظاہر سی بات، سرتا پاؤں شہنشاہی زندگی میں ڈوبا ہوا، یہ تو اس کے لیے عام چیز ہوگی۔ جو شخص پاکستان میں میری کشتی حاصل کر کے برازیل سے مجھے ڈھونڈ کر نیو یارک لے کر جا رہا ہے، وہ کوئی عام انسان تھوڑی ہو سکتا ہے۔ وہ ایئرپورٹ جیٹ میں داخل ہوتے ہوئے کچھ سے بڑبڑائی، جو اندر سے بہت ہی زیادہ پیار تھا، جس میں ایک کمرہ اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کچن ایریا کی جانب گئے، جہاں ایک عورت بوتلیں ترتیب سے رکھ رہی تھی، لیکن اپنے پیچھے موجودگی محسوس کر کے وہ پلٹی۔ ویلکم مسٹر بلیک اینڈ مسز ہیر پولاٹ، اس کا جملہ وہاز صاحب نے مکمل کر دیا۔ ویلکم مس پولاٹ، میں آج کے لیے آپ کی ہوسٹس ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آرام سے بتا دیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس سے پہلے ہیر کو جواب دیتی، وہ حاضر سے بازو سے پکڑ کے سیٹ کی جانب لے گیا۔ اس سے اسے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس عورت کو جواب بھی دے سکے۔ یہاں بیٹھو اور بیٹ باندھو، ہم لوگ جلدی نیو یارک لینڈ ہو کر جائیں گے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، جس پر آنکھیں گھما کر رہ گئی، مگر ماننے کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا، اس لیے بیلٹ باندھنے لگی۔ کیا میری ساری زندگی حکم مانتے ہی گزر جائے گی؟ کبھی کسی اور کی تو کبھی کسی کی۔ کیا میری ہوتی کوئی لائف نہیں ہے؟ جب جیٹ ان دونوں کو ان کی منزل کی طرف لے جانے لگا تو آنکھیں بند کر کے انام آنکھوں سے سوچنے لگی، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ فہاج کی پریشانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، کیونکہ وہ کچھ غلط بول کر خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آفس آ رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو ہوسٹس سے بولنا، اور اگر آرام کرنا ہے تو اس کمرے میں چلے جانا جو میں نے تمہیں دکھایا ہے۔ وہ کہہ کر اپنے آفس کی جانے پڑ گئی، جبکہ وہ لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ انسان ناممکن ہے، کیا اس کی وائف بھی ایسی ہوگی؟ ساری سی بات ہے، اتنا پیسہ ہے تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوگی۔ ویسے میری زندگی پر بھی فلم بن سکتی، کیا تھی اور کہاں سے ہو کر کدھر آ گئی ہوں۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتی ہوئی خود سے بولی اور کمرے میں چلے گی۔ وہاں جا کر جب اس کی نظر مرر پر پڑی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ تھیں اور ان کے نیچے ڈارک سر گلاسز تھے جو چیخ کر کہہ رہے تھے اسے شدید نیند کی ضرورت ہے۔ آئی ہیٹ یو برینڈو، تمہارا ایک انٹرویو میری زندگی بدل گیا۔ اس بے رحم کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی آنکھیں واپس سے پانی سے بھرنے لگی۔ پہلے تو اپنے ساتھ لے گئے تھے، پھر اتنی آسانی سے مجھے کیوں آنے تھی؟ اس آدمی کے ساتھ بہت برے ہو تم۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شدت سے روتی۔ بہت جلد ملیں گے بیو میرا، اس کے کہے الفاظ کان سے واپس سے ٹکرائے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیکن کیسے؟ وہ لب کچھ جلتے ہوئے بڑبڑائی، تبھی تو راستے پر دستک ہوئی۔ میم لنچ کر لیں، ٹائم ہو گیا۔ مالیٹا ہوسٹس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اوکے آپ ویٹ کریں، میں آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فیس واش کر سکے۔ وہ لنچ کے بہانے اس عورت سے بات کرنا چاہتی تھی، شاید کوئی اسے انفارمیشن مل جائے۔ یہ کوئی مذاق ہے بابا، میں کسی ٹریننگ کا پارٹ نہیں بنوں گا، حد ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے بس 2-3 دن مسلسل سونا ہے۔ میں اپنے دو ماں بچوں کے درمیان ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ وہ جدان اپنے صاحب سادے سے اسی جواب کی امید کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ ایسا ہی رسپانس آئے گا، لیکن وہ بھی باپ تھے، منانا چاہتے تھے۔ یہ کوئی چوائس نہیں ہے حسام، آرڈر ہے باس کی طرف سے، جسے ماننا ہی ہوگا۔ لیکن تمہاری حالت دیکھتے ہوئے میں سمجھ رہا ہوں تم حصہ نہیں لے سکتے، اس بارے میں بات ہوگی۔ تم 2 ہفتے کے بعد ٹریننگ جوائن کر سکتے ہو، لیکن وہاں تمہیں پہنچنا ہوگا کیونکہ تم شیر ہو اور شیروں کو چھوٹی موٹی چوٹیں کچھ نہیں کہتے۔ وہ تمہارا راستہ کبھی نہیں روک سکتی۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولنے لگی۔ اور ہاں، پیسے بھی جہان سے بھائی کا آرڈر ہے، وہ تم سے دوسرے بچوں کی آمد سے پہلے ملنا چاہتے ہیں۔ اوکے، لیکن بابا کیا میں جان سکتا ہوں انہوں نے مجھے ہی پہلے کیوں بلایا؟ حسام نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے پوچھنے سے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ کیمپ اٹینڈ کرنے والا ہے، کیونکہ ان کے گھر کا اصول تھا کہ وجدان کی بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن جتنا میں نے اپنی بھائی کو سمجھتا ہوں، کچھ تو تھا ان کی آنکھوں میں، جیسے کوئی سیکرٹ ہو جو آج کل تم ضرور جان جاؤ گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ بھی چلو گے میرے ساتھ؟ آپ بھی تو انسٹرکٹر ہو؟ حسام نے سوال نظر سے انہیں دیکھا۔ نہیں، میں پرماننٹ نہیں ہوں، میں صرف 2 ہفتے یا میں 2 دن جایا کروں گا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ تمہارے لیے اچھا تجربہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا، لیکن جتنا میں اپنے بھائی کو سمجھتا ہوں، کچھ تو تھا ان کی آنکھوں میں، جیسے کوئی سیکرٹ ہو جو کل تم ضرور جان جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، آپ بھی چلو گے میرے ساتھ؟ آپ بھی تو انسٹرکٹر ہو؟ حسام نے سوال نظروں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، میں پرماننٹ نہیں ہوں، میں صرف 2 ہفتے تو 2 دن جایا کروں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہارے لیے اچھا تجربہ ہوگا۔ ان کی بات پر اسے سمجھتے ہوئے سر میں ہاں میں لایا۔ اب تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں نے تمہاری ساری پیکنگ کروا دی ہے، تم بس بے فکر ہو کر آرام کرو۔ جہاں تک میں نے فرحان کو جانتا ہوں، وہ تم لوگوں کو وہاں پہلا ہی دن بہت میموریبل بنا دے گا۔ اور شوق لہجے میں بولی، جس پر حسام کے لب بھی مسکرائے، کیونکہ وہ چاہتا تھا وجدان کے بعد
عفان ان معاملوں میں بہت زیادہ سخت ہے۔ میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ ہیر نے کھانے کے دوران ہمت سے پوچھا۔ جی مس پولارڈ، جو آپ کا دل کرے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ آپ مسٹر بلیک کے لیے کب سے کام کر رہے ہیں؟ میں ان کے لیے 8 سال سے کام کر رہی ہوں۔ اوہ میرے خدا، جتنا وہ حکم چلاتے اتنا عرصہ کیسے نکال لیا آپ نے؟ وہ حیرت سے بولی۔ سویٹی، میں انکار نہیں کروں گی، مسٹر بلیک بہت سخت انسان ہے، ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ انہیں ہر چیز برکت پر اور پرفیکٹ چاہیے، لیکن ایک بار جب آپ انہیں سمجھ جاؤ گے سب آسان لگنے لگے گا۔ جس پر وہ لب چبا کر رہے۔ مسٹر بلیک کی وائف کیسی ہے؟ اسے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت اچھی اور مخلص انسان ہے، تم ان سے ملو گی تو تمہیں ان سے محبت ہو جائے گی، ان میں امیری کا ذرا قرور بھی نہیں ہے، بہت ٹھہراؤ ہے ان کی ذات میں۔ اس کے الفاظ ہیر کے دل میں سکون کی لہر اتری۔ ایسے ہی وہ کچھ دیر باتیں کرتی رہی، تبھی پائلٹ کی جانب سے سیٹ بیلٹ پہننے کی اناؤنسمنٹ ہوئی کیونکہ کچھ دیر میں جیٹ لینڈ ہونے والا تھا۔ وہ جلدی سے اس عورت کو بائیں پول کر سیٹ کی جانب بھاگی جہاں وہ آج پہلے سے ہی موجود تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ایئرپورٹ سے نکلے 3 بلیک گاڑیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ویلکم بیک سر، ایک آدمی فہاج کے قریب آ کر بولا، جس پر انہوں نے سر ہاں میں لایا۔ کارل، یہاں سب کنٹرول میں ہے؟ انہوں نے گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اس آدمی سے پوچھا۔ جی سر، سب انڈر کنٹرول ہے، سیکیورٹی آپ نے جیسے کہا تھا ویسے سخت ہے، ہم لوگ پہلے باس کے مینشن میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے گھر۔ کارل اب ادب سے بولا۔ ہیر کا وجود اس کے الفاظ میں تھما۔ اس کا مطلب ہے میں واپس سے مافیا کی دنیا میں آئی ہوں؟ اوہ گاڈ، ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ میں پھنس گئی ہوں، وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود سے بولی۔ تبھی اس نے گلا کھنکار کر آواز سنی تو وہ ہوش کی دنیا میں اسے نظر اٹھا کر وہاج کی جانب دیکھا جو آپ برج کا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ کار کا دروازہ کھول کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرتا۔ اس کی شدت سے خواہش تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے مگر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس لیے کپکپاتے وجود کے ساتھ اندر بیٹھ کے وہ لوگ جلدی ہی اپنے ایک بڑے مینشن میں پہنچ گئے جہاں وہ ہاتھ سے گاڑی میں ہی رکنے کا حکم دے کر خود اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ ابھی کون سا باس ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر نم آنکھوں سے بولی۔ ہیر نے ونڈو کے ذریعے باہر دیکھنے کی کوشش کی، وہاں وہاج کچھ آدمیوں کے ساتھ گمبھیر گفتگو میں مصروف تھا جو بلیک رنگ کا لباس اور آنکھوں پر بلیک ہی شیڈز لگائے تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ یہاں کسی عام انسان سے نہیں بلکہ بذات خود پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہاج اس کے قریب آیا اور اسے اپنے ساتھ اندر مینشن میں لے گیا جو کہ جان لیوا خوبصورت تھا۔ وہ منہ کھولے آس پاس چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر اوپر کی منزل کی جانب کی جہاں وہ ہاتھ کھڑا اسی کے انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سیڑھیاں کراس کر کے اس کے پاس گئی جو اسے اپنے ساتھ لے کر اسی فلور کے آخری حصے کی جانب جانے لگا۔ وہ ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا جس کا رنگ بلیک تھا۔ اسے دروازے پر دستک دی اور کمرے سے جو آب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندر سے چاپ آیا تو وہ ہیر کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کر کے خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ ہیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ آس پاس دیکھا تو اسے وہ کمرہ آفس لگا جس کی ایک دیوار فل لائبریری جیسی تھی جس میں کافی زیادہ کتابیں پڑی تھی۔ وہاں 2 لارج سائز کے صوفے پڑے ہوئے تھے، پھر ایک کرسی اور اس کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا آدھا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نمایاں دکھ رہی تھیں۔ لیکن ہیر کو وہ وہاج سے بھی زیادہ پاورفل اور رعب دار لگا۔ اس کے دیکھنے پر ہی اس کا وجود کپکپایا۔ ہیر ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہاج کی جانب دیکھنے لگی جو اس آدمی سے ملنے کے بعد کسی سپاہی کی طرح تابعداری سے کھڑا تھا اور اس آدمی کی کمانڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے بہت اچھے سے اپنی جاب کی ہے وہاج، اب تم مجھے تھوڑی دیر ہیر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، ٹھیک 30 منٹ کے بعد اندر آنا ہے، تمہارے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کی سرد آواز میں گونجی تو وہ خود میں سمٹی۔ وہاج سر ہلا کر احترام سے وہاں سے نکل گیا۔ ہیر کی شدت سے خواہش ہوئی کاش وہ اس آدمی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے جس کی موجودگی اسے زندہ نگلے جا رہی تھی۔ ٹیک اے سیٹ، اس کی حکمی آواز پر وہ خوف سے تقریباً اچھلی، مگر جو وہ جلدی خود کو سنبھال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تپش اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے نظریں اٹھا کر دیکھے۔ میرا نام JR ہے، میری ایک آرگنائزیشن ہے جس کا میں سربراہ ہوں۔ وہ روبدار لہجے میں آہستہ آہستہ بولنے لگے جبکہ ہیر کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگ رہا۔ اور جتنی دیر لگژری لائف آپ گزار رہے ہیں یقیناً یہ آرگنائزیشن مافیا کی ہوگی اور آپ کے اس کے پوز۔ وہ خود کو کمپوز کر کے 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ یو آر سچ اے اسمارٹ وومن۔ ان کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ مطلب حد ہے، ہر کوئی صرف اسے اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتے ہو آپ مجھ سے؟ اتنی شدید مشقت کی ہے آپ نے مجھے یہاں لانے کے لیے، کچھ تو خاص ہوگا۔ میرے پاس ایسا کیا ہے جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے؟ وہ جانتے تھے اس کے پاس اسمارٹ ماؤتھ ہے لیکن وہ ہرگز امید نہیں کر رہے تھے وہ ان کے سامنے اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گی۔ انہوں نے اپنے ٹیبل سے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی پر ایک ویڈیو چلا دی۔ ہیر نے جیسے اسے اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھا جو اس کی آخری میتھ میں کمپٹیشن کی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی اس ویڈیو کا تعلق اس کے یہاں ہونے سے کیا ہے، اس لیے ناسمجھی سے اس کے سامنے بیٹھے شخصیت کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اس ویڈیو سے اندازہ لگایا تھا کہ تم انتہائی پیچیدہ سوال سیکنڈز میں حل کر دیتی ہو۔ تمہارے ٹیچرز سے پتہ چلا ہے کہ تمہاری میموری بہت زیادہ شارپ ہے،
तुम्हें यूनिवर्सिटी में मैथ की कोइन कहा जाता है और सबसे बढ़कर तुम्हें चाइनीज़ बहुत पसंद है। उनके अल्फाज पर उसने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी, क्योंकि वह हैरान थे उसकी सलाहियतों का उन्हें कैसे पता चला। एक्सक्यूज़ मी सर, लेकिन मेरी सलाहियतों का ताल्लुक आपकी दुनिया से क्या है? जहाँ से मैं देख रही हूँ उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। गुड पॉइंट मिस हीर, मुझे तुम्हारी सलाहियतों की अभी कोई के लिए कब नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाले मिशंस के लिए ज़रूरत है, इसलिए तुम आज से मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। हीर बेवकूफ़ नहीं थी, वो जानती थी अगर एक बार माफिया की दुनिया में कदम रख लिया तो फिर वापसी शदीद मुश्किल है। यहाँ से फिर निकलना बस मौत है और कोई रास्ता नहीं। मगर फिर भी उसने हिम्मत करके अपने जहन में उभरता सवाल पूछा, क्या आपके मिशंस मुकम्मल होने के बाद मैं वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जा सकती हूँ? उसकी बात पर JR ने उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे उसकी सर पर सिंह निकल आए हो। नहीं, एक बार तुम इस फैमिली का हिस्सा बन गए तो तुम्हारे पास वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं। हरगिज़ नहीं, मैं क्रिमिनल्स के दरमियान सारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं गुजार सकती। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? यहाँ वो एक लफ्ज़ दबा कर बोली, तुम यहाँ रहोगी, ये मेरा हतमी फैसला है। अगर तुमने ठुकराया तो पाकिस्तान में जितने भी तुम्हारे चाहने वाले हैं उन्हें अगली सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। उन्होंने उसे चैलेंज करती नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर उसका वजूद थमा और वह दिल ही दिल में अपनी रियासी की सलाहियतों पर लानत भेजने लगी। काश वह नालायक होती, उसे यह दिन कभी देखने ना पड़ती। पहले चाइनीज़ के चक्कर में ब्रांडो आ गया, अब ये रियासी के चक्कर में JR। तो मिस हीर, आपका जवाब क्या है? उन्होंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए पूछा, जिसकी वजह से वो होश की दुनिया में। ऑफ कोर्स मिस्टर JR, इट विल बी ऑनर टू वर्क विद यू। वो दांत पीसते हुए बोली। ओके मिस हीर, मैं फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी जिसके मुताबिक हमारा काम सीक्रेट रहेगा। आप उसके बारे में किसी बाहर के बंदे से बात नहीं करेंगे। जी सर, अच्छे से जानते हो। उसका दिल चाहा वो उठकर सामने बैठे वजूद के मुंह पर जोर से पंच मारे, मगर सब्र के घूंट पी कर रखे। ओके मिस हीर, ये कॉन्ट्रैक्ट खाली का एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होगा जो आप साइन करने वाली हो। इन अवर वर्ड इट मीन्स ऑनर, ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी। एंड उसका ये मतलब भी है कि अब फैमिली और प्रोटेक्शन। अगर तुमने उसको इस कोड को तोड़ा तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत भयानक सज़ा दूँगी, क्योंकि धोखा देने वाले से मुझे शदीद नफरत है और उन्हें मैं दूसरे चांस का हरगिज़ मौका नहीं देता। इसलिए संभल कर, वो ज़रा वार्न करते हुए बोला तो उसके हाथ पाँव खौफ से ठंडे पड़े और बेतरतीब होती सांसों के साथ ही उस आदमी को देखने लगी जो अब ड्रायर से कागज़ निकाल कर उसके सामने रख चुका था। उसने उसकी तरफ पेन बढ़ाया तो वह कपाते हाथों के साथ थाम गई। तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकती हो, लेकिन इसमें कुछ भी तब्दील नहीं होगा और तुम्हारे पास साइन करने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। उनके अल्फाज पर उसकी आंखों से आंसू निकलने के लिए बेताब होने लगे, लेकिन मगर वो अपने लफ्ज़ पर कुचल कर रह गई, क्योंकि वो उसके बेहरम के सामने कमज़ोर नहीं पढ़ना चाहती। उससे बगैर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ी इस पर मौजूद खाली जगह पर साइन कर दिए, क्योंकि उसका पढ़ना और ना पढ़ना बराबर ही था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कुछ लम्हों बाद वहाज उसके बराबर खड़ा हुआ था। बॉस और वहाज वापस आपस में इटालियन में बात करने लगे, जबकि वो परेशानी से अपने हाथों की उंगलियां मसलने लगी। थोड़ी देर बाद चीत के बाद वहाज उसे अपने साथ वाला विला ले गया, जो मेंशन से छोटा था मगर जदीद तर्ज का बना हुआ था। बहुत प्यारा था। वहाज दरवाजे की जाने पड़ने लगा तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। दरवाजे पर दस्तक को देने के बाद वो लोग इंतजार करने लगे तो सामने से एक औरत ने दरवाज़ा खोला जो को बहुत खूबसूरत थी। अपनी उम्र के हिसाब से 40 की लग रही थी। हीर शर्मा यहाँ से मुँह खोले उन दोनों को देखने लगी, क्योंकि वो औरत दरवाज़ा खुलने के अगले ही लम्हों में वहाज की बाहों में कैद थी और उसके गालों और माथे के चूमने में मसरूफ था। वो दोनों आसपास की दुनिया से बेगाने होकर एक दूसरे में खोए हुए थे। हीर जल्दी से उनकी जानिब अपनी पुश कर गई। वेलकम टू न्यूयॉर्क हीर, पता नहीं यहाँ के लोग इतना बोल्ड क्यों होते हैं। वह दहकते हुए गालों के साथ खुद से बढ़ पड़ा। उसी पल से खुद को उस औरत के हिसार में महसूस किया जो मोहब्बत से उसके रफ्तार पर अपनी लब रख चुकी थी। वह हैरत से उस औरत की मोहब्बत को महसूस करने लगी, क्योंकि एक मुद्दत हुई थी और किसी ने उसे अपने सीने से नहीं लगाया था। वहाज ने अपना गला कंकारा तो उससे अलग होकर अपने शोहर की साइड पर जा खड़ी हुई। हीर, ये मेरी वाइफ है आयमा, और आयमा ये वही लड़के जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वहाज साहब ने उन दोनों का तारुफ करवाते हुए कहा, वेलकम हनी, उम्मीद है तो सफ़र में ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होगी। आयमा ने नरमी से कहा, जी मैम, सब ठीक रहा। हीर ने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर समाइल सजाते हुए कहा, मैम नहीं, मुझे माम को कहकर पुकारो। आयमा मेरी जान, हीर को उसका रूम दिखाओ। आज का दिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त है, वो थोड़ी रेस्ट कर ली। उससे पहले वो हीर कुछ कहती वहाँ से उन दोनों की जानिब देखते हुए कहा, ओह गॉड, मेरे मैनर्स देख किधर चले गए। सॉरी बेटा, तुम इतने लंबे सफ़र से आ रही हो और मैंने तुम्हें इस दरवाजे पर ही रोक रखा है। रियली सॉरी, एक्चुअली मैं फाइनली तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। उसे बातों से पकड़कर अंदर ले जाते हुए परेशानी से बोलने लगी। हीर जो तवक्का कर रही थी वो भी उसे वहाज की तरह हुक्म देगी, मगर उसका इतना अच्छा बर्ताव देखकर उसे हैरत हुई। उन्होंने उसे अपने साथ लिए कॉरिडोर से लेफ्ट टर्न लेकर एक रूम का दरवाज़ा खोला और उसकी लाइट चलाई। मुझे उम्मीद है तुम्हें एक कमरा पसंद आएगा स्वीटी। मैंने तो बहुत मेहनत की और उससे तुम्हारे लिए सजाने के लिए। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो सराहती नज़रों से कमरे की एक एक चीज़ को देख रही थी। हीर को अपने
کہ وہ اپنی کم اور کسی پری کی رہائش کا زیادہ لگ رہی تھی۔ وہاں ہر چیز وائٹ یا گلابی رنگ میں موجود تھی۔ یہ کمرہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میم، ہیر کے میم کہنے پر انہوں نے مایوسی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہے آنٹی، وہ جلدی سے بولی کیونکہ ماں کا لفظ اتنی جلدی بولنا تو مشکل تھا نا۔ آئمہ نے سمجھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جس پر ہیر کے دل نے ایک پیٹ مس کی۔ جلدی سے شاور لے لو، میں نے تمہارے لیے کپڑے بھی خرید کر تمہارے کبٹ میں رکھتی ہوں، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تب تک میں ڈنر ریڈی کرواتی ہوں اور کچھ فروٹس تمہارے روم میں بھیج دیتی ہوں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ہیر کے لب مسکرانے لگے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور شاور لینے کے لیے واش روم میں چلے گی، جبکہ آئمہ بیگم کھانے کا بولنے کچن میں چلے گی۔ شاور لینے کے بعد ہیر نے جب الماری کھولی تو اس کے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ برانڈڈ کپڑوں، شوز اور بیگز کے باقی ضرورت کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے رائل بلو کلر کا سمپل جم سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ کچھ دیر بعد آئمہ فروٹس کی ٹوکری لے کر اس کے کمرے میں آئی اور ہیر کو اپنے بالوں کے ٹیل بناتے دیکھ کر وہ محبت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو رائل بلو لباس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنٹی شکریہ، یہ ہر چیز کا قسم سے آپ کی چوائس بہت اعلیٰ۔ وہ ان کے قریب آ کر بولی، جس پر وہ مسکرانے لگی، بیٹا تھوڑی دیر تک ڈنر ہو جائے گا، تب تک آپ تھوڑے فروٹس کھا لو، شاید تم نے کچھ کھایا نہیں ہے، یہ کھا کر اچھا لگے گا۔ وہ ٹوکری کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، میں ذرا وہاج کو دیکھ لوں، پھر مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر وہاج صاحب اندر داخل ہو گئے۔ ہیر اگر فارغ ہو تو تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ہیر نے تچائی نظر سے آئمہ کی جانب دیکھا، مگر انہوں نے مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ خود وہاں سے چلی گئی۔ تم آج ہی باس سے ملی ہو اور تم اتنا تو جان گئی ہو کیونکہ اس شخص کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ اس بات پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خیر، باس نے ایک کیمپ تیار کروایا ہے جس میں بچوں کی ٹریننگ ہوگی، اور یہ بچے باس کی فیملی، رشتہ دار یا دوستوں کے ہیں۔ باس چاہتے ہیں کہ تم اس کیمپ کا پارٹ بنو، کیونکہ یہ تمہارے ذہنی، جسمانی، ایموشنلی مضبوط بنانے کی مدد کرے گا۔ سو یو نیڈ ٹو بی ریڈی ٹمارو مارننگ ٹو اسٹارٹ دس نیو ایڈونچر۔ کل سے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہم کل؟ وہ عام لہجے میں بولا، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پل اسے سچ میں یقین ہوگا کہ اس کی باقی کی زندگی اس خوبصورت پنجرے میں گزرے گی۔ ایک اور بات تمہیں بتا دوں، کیمپ کی ٹریننگ بہت مشکل ہوگی، تمہیں اسے پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، گڈ لک۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہو۔ ان کے مزید کہنے پر وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے، کیونکہ اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا وہ ایک عام انسان سے مافیا سپاہی میں بدل جائے گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے وہاج کی جانب دیکھا، جو کی جانب اسی کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ نہیں سر، کوئی سوال نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی، جس پر وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گئے، جبکہ وہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیر کی اجازت دینے پر ایک ملازمہ اندر آئی۔ مسز بلیک آپ کو لیونگ ایریا میں بلا رہی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میرے ساتھ چلیں، وہ ادب سے میں سر جھکاتے ہوئے بولی، تو وہ ہاں میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہیر کو لیونگ ایریا روم میں داخل ہوتا دیکھ کر آئمہ نے فیشن میگزین کافی ٹیبل پر رکھ دی اور اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ ان کے پوچھنے پہ ہیر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اس سوال کی ہرگز امید نہیں کری تھی، مگر وہ چپ رہی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اسی پل ملازمہ ٹرے میں 2 کپ ہاٹ چاکلیٹ کافی لائی، جو آئمہ بیگم نے ایک ہیر کی جانب بڑھا دیا، کیونکہ اس نے شاور لیا ہوا تھا اور بچہ نہیں چاہتی تھی اسے سردی لگ جائے۔ اٹس اوکے ٹو بی افریڈ، یو آر ٹیریفائڈ، یو کین بی ٹیریفائڈ، آئی وونٹ بلیم یو۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا، میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ تم اس کی عادی ہو جاؤ گی۔ آئمہ نرمی سے بولنے لگی تو ہیر نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جن کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا اتنی خوش رہنے والی عورت بھی اداس ہو سکتی ہے۔ کیا آپ اپنی لائف سے خوش نہیں ہیں؟ اس کے ذہن میں امڑتا ہوا سوال اسے نہیں سویٹی، میرے الفاظ سے کچھ غلط مت سمجھو، میں وہاج کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، جو اپنے کام اور فیملی کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ میرے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ بعض اوقات لائف ہماری دنیا میں بہت بے رحم سی ہوتی ہے۔ ہماری دنیا ہمیں پاور، روب، دبدبا، شان و شوکت ہر چیز دیتی ہے، لیکن اسی پل سے یہ ہمارے پیارے، دل کے قریبی، جان سے عزیز لوگ بھی چھین لیتی ہے۔ اس دنیا میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آئمہ کی افسردگی سے کہنے پر ہیر سمجھ گئی انہوں نے کوئی اپنا بہت قریبی کھویا، لیکن اس پہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے بارے میں پوچھ کر ان کے پرانے کے زخم کو ریدے، لیکن وہ اتنا جان گئی تھی کہ وہ اپنے دل کی بات ان سے کہہ سکتی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ نمک کو ٹیبل پر رکھ کر سرگوشی نما بولی، جبکہ آئمہ بیگم اس کی آواز میں نمی صاف محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس کے مزید قریب ہو کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ ہیر تم بہت اسٹرانگ ہو میری جان، اس ٹریننگ کے دوران تم اپنے ہر قسم کے ڈر پر قابو پا لو گی، تمہیں کیمپ میں کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی تمہاری حفاظت کے لیے وہاں میرے 2 ٹوئنس موجود ہوں گے، انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ واٹ، آپ کے 2 جڑا بیٹے ہیں؟ ہیر نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، وہ تم سے 1 سال بڑے ہیں، سوہان اور شاہزم، ابھی وہ دونوں ٹرپ پر گئے ہوں، کل ٹریننگ کے لیے کیمپ میں موجود ہوں گے، وہ ہاتھ سے بولوں گی، وہ آپ سب کو آپس میں ملا دے گا، آئمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہیر کے لب بھی مسکرائے، کیونکہ اب اسے سمجھ میں آیا تھا اس عورت میں ماں والی سکون کیوں تھا، کیونکہ وہ بذات خود ایک بہت اچھی ماں تھی۔
اور یہ تمہاری مسکراہٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے میرے بچے، زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو، زندگی بہت مختصر سی ہے، اس لیے اس کا ہر پل چیخ کر گزارو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں آئمہ کے لیے جگہ بڑھنے لگی، کیونکہ وہ اسے ٹاک دنیا میں امید کی کرن جیسے لگی۔ ملازمہ نے آ کر کھانا تیار ہونے کا بتایا تو آئمہ نے اسے اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئی، جہاں سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حسام فریش ہو کر اپنے روم سے نیچے آیا تو اس نے اپنے سامنے حسام کو ویٹ کرتے ہوئے پایا، جو کہ ان کی گھر کی سیکورٹی کا ہیڈ تھا۔ حسام کو آتا دیکھ کر اسے ادب سے سلام کیا۔ مسٹر وہاج کو گئے ہوئے آدھے گھنٹہ ہو گیا، انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کو 8 بجے باس کے مینشن میں لے جائیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں آپ بھی نکلنا چاہیے کیونکہ 7:30 ہو چکے ہیں، آپ کا سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے ہاں میں سارا رہا تو وہ لوگ گاڑیوں کی جانب پڑ گئے جو ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ حد ہے، خالی 30 منٹ کے سفر کے لیے بھی اتنی سخت سیکیورٹی؟ مجھے بابا سے بات کرنی ہوگی، مجھے ضرورت نہیں تھی سیکیورٹی کی، اب میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ 5 بلیک کارز لے کر خود سے بڑبڑائے، جن میں 3 آدمی موجود تھے۔ وہ جا کر مرسڈی میں بیٹھ گیا جو ان گاڑیوں کے درمیان میں موجود تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سب گاڑیاں مینشن کی جانب پڑ گئی۔ ٹھیک 30 منٹ کے بعد وہ مینشن کے اندر موجود تھا۔ وہ بغیر یہاں وہاں دیکھے سیدھا JRK کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ بھی وہ دوسرے فلور پر جا کر رائٹ جانب مڑنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گئے۔ اوہ گاڈ، حسام کدھر جانے کی جلدی ہے؟ اشال نے سیدھا ہو کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ انتہائی فضول سوات، اندھوں کی کو بھی پتہ ہوتا ہے، ادھر صرف باس کا آفس ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، شرم نہیں آتی؟ اتنے عرصے بعد ملے اور اکڑ بھی ابھی بھی نہیں گئی؟ بندہ کوئی سلام دعا ہی لے لیتا۔ اشال نے اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے کہا، ہائے السلام علیکم اینڈ بائے۔ وہ کہہ کر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ یار رک جاؤ، بہت روڈ ہو۔ وہ واپسی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی، اشال کیا چاہ رہی ہو؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا، کیونکہ اس باس کو لیٹ آنے والے لوگ زیادہ پسند نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، کچھ نہیں کہہ رہی۔ وہ منہ بسور کر اس کا راستہ چھوڑ گئی تھی۔ اشال بولو، یار کیا کہنا ہے؟ سن رہا ہوں میں۔ وہ تحمل سے بولا، کیسے ہو انکل وجدان، کیسے سب کیسا جا رہا ہے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں اس کا یہ کزن تھوڑا سا بھی رہتا لیکن اسے بہت پسند تھا۔ میں تمہارے سامنے ہوں، انکل وجدان بھی ٹھیک ہے، میری لائف کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن تم جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ ویسے بھی بہت اچھی گزر رہی ہے ان کے ساتھ۔ وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا، ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو ہاؤ تھنگس گوئنگ بیک ان لنڈن؟ وہ تجسس سے پوچھتے ہوئے بولی، میں بھلا کیوں پوچھوں گا، وہاں چیزیں کیسے چل رہی ہیں جب وہاں ایسا کوئی انسان نہیں جس سے مجھے فرق پڑتا ہو؟ الٹا وہ آبرو چکا کر بولا، یو نو دیر از سم ون یو لو ڈونٹ۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی حسان انتہائی سرد لہجے میں گرگایا، جس پر اشال نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے سرنڈر کیا۔ مجھے معاف کر دو حسام، قسم سے میرا ارادہ تمہارے زخم کو خریدنے کا نہیں تھا، مجھے بس تم دونوں کی فکر ہے کیونکہ تم دونوں بھی میرے دل کے بہت قریب ہو۔ تمہیں ایسے درد میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لیٹ اٹ گو اشال، لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واپس سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اشال آگے بڑھی اور اس کے بعد اپنے بازو کے اندر سے گزارا۔ جب اس کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تو اس کی کار کھینچی، کیونکہ یہ اس کا اسٹائل تھا اور اسے منانے کا۔ اسے الگ ہو کر اسے گدگدی کی، مگر وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سوری، وہ بیچاروں جیسی شکل بنا کر بولی تو فائنلی اسے اس پر ترس آ گیا۔ اوکے یو آر سو فورگیون سو اسٹاپ گیونگ می پیٹیفل لکس۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو اشال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اوکے مجھے باس کے پاس آنا ہے اشال، بعد میں ملتے ہیں، کہہ کر آگے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ واش روم کی طرف دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ بے صبری سے اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ جس سے ہی وہ پرمیشن ملی وہ اندر چلا گیا اور ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگا جو پیپرز ریڈ کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا گلاسز اتار کر اس کی طرف کولٹ نظروں سے دیکھا تو سامنے اپنے لب پھینچے، کیونکہ وہ ہمیشہ ان میں اپنے لیے اپنائے دیکھتا آیا تھا۔ اب ان نگاہوں کا صاف مطلب وہ کسی شدید مشکل میں ہے۔ تم 5 منٹ لیٹ ہو حسام، وہ سرد لہجے میں بولے۔ آئی ایم سوری باس، اٹ وانٹ ہیپن اگین۔ حسام نے سنجیدگی سے جواب دیا کیونکہ وہ جانتا تھا باس کے وقت کا کس قدر پابند ہے۔ 2 سیکنڈ لیٹ کو تو وہ اپنی زندگی جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ ایسے وعدے مت کرو جو تمہاری پورے نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے دہاڑے، پلیز سوری باس، میری وجہ سے آپ قیمتی وقت ضائع ہوا، لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تحمل سے بولا، وہ یہ تمہاری پہلی غلطی، اس سے معاف کرو، آئندہ احتیاط کرنا۔ وہ کرخت لہجے میں بولے تو سر ہلا کر رہ کے تبھی ان کے چہرے کے تاثرات سر سے نارمل ہونے لگے تو سامنے سکون بھرا سانس کھینچا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس سے ان سے الجھنا مطلب خود کی جان سے جانا۔ تم نے خود کے مشن کے علاوہ بلاول کے مشن میں بھی ہیلپ کی ہے، ماننا پڑے گا، تمہاری موجودگی نے اس کی ٹیم کا کام بہت ہلکا کر دیا۔ ویری گڈ سن، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ وہ فخریہ لہجے میں بولے تو پھر اس کے سامنے کچھ تصویریں کی جو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔
हीर पोलार्ड, मैं जानता हूँ उसे। उन तस्वीर का क्या मकसद है? वो लचते नजरों से उन्हें देखने लगे। तुम बताओ कैसी है ये? तुमने उसके साथ काम किया है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोले। मुंह फट है, पागल है, कब क्या करती है कुछ समझ नहीं आता। सेकंड्स में रोती है, पल में शेरनी बजाती है, मजबूत, बहादुर और निडर है। लेकिन आपने हुक्म क्यों जारी किया मैं उसके साथ मिशन करके उसे परखूँ? वो सोचते हुए बोला। तुम फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि वो बहुत ख़ास है, उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। अगला मिशन उसके बगैर नामुमकिन है, नामुकम्मल है। वो ही उस मिशन को कामयाब तक लेकर जाएगी। इसलिए उसका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए तुम्हारे साथ मिशन करा है, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए हमारी टीम में जगह नहीं। वो बेशक मिशन हार गई होती, लेकिन तुम लोगों के साथ मुखलिस थी। इसलिए बाद में वह हाथ से कहकर उसकी कस्टडी ली, ताकि वो उसकी फैमिली में भी पुरसकून रह सके, क्योंकि आयमा को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, जो उसके ज़रिए उसके शोहर ने पूरी कर दी। और दूसरा, उसे यहाँ मंगवाने का मकसद ये भी है कि वो बच्चों के साथ ट्रेनिंग ले और अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारे। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे। लेकिन अब तुम बताओ, वो ब्राज़ील में क्या कर रही थी? और ब्रुच कर उसकी जानिब देखते हुए बोले। मुझे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले गया। उसके कहने पर जहान सेब ने उसे मशकूक नज़रों से देखा, मगर कुछ नहीं कहा। आसाम, तुम्हारी जॉब अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। मैं चाहता हूँ तुम हीर की हिफाजत करो, उसे हर मुश्किल से बचाओ। हमारी दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं है। हज़ारों दुश्मन आसपास हैं। अगर किसी को उसकी सलाहियतों का इल्म हो तो बहुत जल्द उसकी जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। मैंने शाल से भी उसके बारे में बात की, वो भी उसका ख्याल रखेगी। उन्होंने शाल को हवाला देते हुए कहा, जो शाहरुख की बेटी छोटी बहन है। हसाम इसकी सलाहियतों सबकों को भी वाकिफ़ थे। उसे उनकी बात को समझते हुए उसने हाँ में सर हिलाया। वो पाकिस्तानी लड़की है, उसका मतलब है टिपिकल और बाह्य, यानी वो किसी भी गैर मर्द को बगैर किसी मजबूत रिश्ते के खुद के आसपास नहीं आने देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे निकाह कर लो। इस तरह बिल्कुल नहीं, किसी की हिफाजत के लिए उनके निकाह की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं करूँगा। वो जो हर चीज़ सुकून से सुन रहा था। निकाह के बॉल पर जल्दी से सीट से उठकर उनके अल्फाज काटते हुए बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम करो, और ये मेरा आखिरी फैसला। वो पुरजोर लहजे में बोले। आप इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वे कि क्लब पर सबा कर बोला, मैंने आज तक किसी इंसान के सामने इल्तिजा नहीं किया, आज तुम्हारे सामने करता हूँ। हीर से निकाह कर लो, बेशक फ़र्ज समझ कर लो। वो उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए बोले। तो वह सर्द निकाहों से सामने बैठे वजूद को देख लेगा। आपको पता है ये गलत है, लेकिन मिशन के बाद मैं उससे निकाह से फारिग हो जाऊँगा। उसके बाद आप मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। वो हार मानते हुए बोला, क्योंकि वो सामने बैठे शख्स को हरगिज़ इनकार नहीं कर सकता था। ओके, मंजूर है, पुरसकून लहजे में हामी भरते हुए बोले। लेकिन क्योंकि उनको दिल के किसी कोने में यकीन था, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं मौलवी साहब को बुलाता, तुम दोनों का भी निकाह होगा, मगर लोगों की नज़रों में नहीं आएगा, ताकि लोग अभी उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। उनके कहने पर वो अपने लब को छिल कर रह गया। तो इससे बेहतर है कि आप करवाओ ही ना। 21वीं सदी है, किसी के आस पास रहने के लिए निकाह की ज़रूरत नहीं है। वो ठंडे लहजे में बोला। हसाम, उन्होंने बॉन्ड किया तो वो लब फेंच कर आ गया। तभी कुछ देर में मौलवी साहब आ गए। आपकी चहेती हीर को मुझे देखकर झटका ज़रूर लगेगा। वो जेरी लब बढ़ाया जिस पर जहां सेब ने उसे घूरा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उनकी इजाज़त पर हीर कमरे में दाखिल हुई, जो नर्वस होने की वजह से अपनी उंगलियां मसल रही थी। मगर जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे वजूद पर पड़ी, उसका वजूद थमा और वो पथराई आंखों से उसकी जानिब देखने लगी, जैसे सामने बैठे वजूद की मौजूदगी झूठ हो। ब्रैंडो, वो ट्रांस की कैफियत में बोली। उसे ये भी एहसास नहीं रहा। वो उस वक्त बॉस के बुलाने पर उनसे मिलने आई थी। तभी जहान सेब ने गला खंकारा तो वो होश की दुनिया में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो बस का शिकार होते हुए पूछने लगी। जो तुम कह रही हो, बॉस से मिलने आया हूँ, वो दो टोक लहजे में बोला। तो उसे घूर कर रहेगी। हाँ, तो तुम्हारा बॉस ब्राज़ील में नहीं है? वो भी तरकी बोली। क्यों? इस बॉस पर अब सिर्फ तुम्हारी हुक्मरानी है, कोई और नहीं मिल सकता। वो अब रुचकाते हुए बोला। तो आंखें घुमा कर रहेगी। स्टूपिड इडियट, इंसान किसी चीज़ का सीधा जवाब नहीं दे सकता। मैं भी क्यों पूछ रही हूँ? मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। उन लोगों को आपस का ही ताल्लुक ही तभी तो ये लोग मुझे वहाँ इतने आराम से लेने पहुँच गए थे। उन्होंने बगैर कुछ कहे बेच दिया था। स्टूपिड माफिया और उनके ताल्लुकात। हीर सुनने में आया है बिलावल ने तुमसे ओहद किया था, अगर तुम मिशन जीत जाओगी तो तुम्हारी शादी उससे होगी। उन्होंने हसाम के जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसलिए अभी तुम्हारा निकाह है। उन्होंने मौलवी की जानिब इशारा करते हुए कहा। तो वह शौक की हालत में कभी उन्हें तो कभी ब्रांडो को और कभी मौलवी साहब को देखने लगी। लेकिन मैं मिशन हार गई थी। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आई। वो मिशन ब्रांडो ने ही मुकम्मल किया है। वो अपने खुश होते लबों पर जुबान फेरते हुए बोले। लेकिन तुम साथ थी, इससे निकाह होगा और अभी इसी वक्त होगा। वो हुक्म लहजे में कहते हुए उसकी 2 पल के लिए धड़कने रोक गए। और उसका निकाह उससे और इस निकाह से ब्रांडो को कोई मसला नहीं? और परेशानी से पूछने लगे, क्योंकि वो हमेशा इनकार करते आया था। फिर अब कैसे मान गए? नहीं, ना उससे मसला है ना तुम्हें। ये मेरा हुक्म है। तुम्हारे पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तुम्हारे अजीज़ लोगों का इस दुनिया में नामो निशान नहीं रहेगा। उनकी बात पर उसकी रीढ़ की हड्डी ने खौफ की लहर तोड़ी। वो चुप करके हसाम के साथ सोफे पर बैठ गए। वैसे भी
وہ ساک دنیا میں صرف اس پر اور آئمہ پر ہی یقین کرتی تھی. وہ دل سے چاہتی تھی اس کا نکاح برینڈو سے ہو. لیکن بھلا اس میں دھمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا یہ لوگ کوئی کام ڈرائے دھمکائے بغیر نہیں کر سکتے؟ شاید نہیں، کیونکہ ان کے خود خون میں شامل ہے لوگوں پر رعب چھاڑنا. وہ لب چباتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ کے رکھی. جہاں زیب کے اشارے کرنے پر وہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا. کیا آپ کو وجدان سے نکاح کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی جانب دیتے ہوئے پوچھا، جو سر چکایا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی. ہرگز قبول نہیں ہے، میں صرف برینڈو سے نکاح کروں گی. وہ ایک دم بوکھلا کر صوفے سے اٹھ کر بولی، جبکہ مولوی صاحب منہ کھولے اسے دیکھنے لگے. ہیر نکاح کرنا ہے تو کرو، ورنہ میں جا رہا ہوں یہاں سے. حسام چڑھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر نظر اٹھا کر اس نے جہاں زیب کی جانب دیکھا، جو شوق نظر سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے. ہاں تو میں بیٹھی ہوں. مولوی صاحب بھی صحیح نام نہیں لے رہے. وہ منہ بسوڑتے ہوئے واپس سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ صحیح نام ہی لے رہے ہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر کے دل نے ایک پیٹ پس کی. لیکن حسام کیسے؟ تمہارا نام تو اوکے فائن، مت کرو نکاح. پھٹ پہ وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا. قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے نکل جاتا، وہ جلدی سے ایک سانس میں بول کے، جس پر حسام نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو دھکتے اکسار کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی. نکاح کی رسم مکمل ہونے کے بعد وہ مولوی صاحب چلے گئے، جبکہ ہیر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے برابر بیٹھے شخص کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی، جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اپنی ساری زندگی اس کے نام کر چکی تھی. اسے نہیں پتا تھا وہ کیسا ہے، لیکن اس کا پاس ہونے اسے ہمیشہ محفوظ ہونے کا احساس دلاتا تھا. اور ایک لڑکی کو ہمیشہ ایسے ہی جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے، جس کی موجودگی اسے سکون اور تحفظ ہے، اور جس پر وہ یقین کرے. اور ایسا انسان ہیر کو بس حسام لگا، اور اسے بغیر زیادہ شوخی سوچے خود کے اسے حق کے حقوق اسے دیتی ہے. جس کا تم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، جیسے کہ تم دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن یہ دوسروں کی نکاح نظروں سے چھپا ہوا رہے گا. تم دونوں اس نکاح کو بھول جاؤ اور اپنی ٹریننگ پر دھیان دو. اس لیے میں ایک منٹ سر، لیکن کیسے بھول جائیں ہم؟ پہلا نکاح ہوا ہے، اکلوتا شوہر ہے میرا، میں نہیں بھولوں گی اسے. شدید جھٹکے سے صوفے اٹھتے ہوئے بولی، جس کی وجہ سے اس کے باقی الفاظ منہ ہی میں دم توڑ گئے. حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، مگر جلدی ہی خود کو کمپوز کر گئی. کیا مسئلہ ہے؟ سب کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. حسام جو اس کی بات پر منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا، خود کو سنبھال کر اس کے بعد سے کھینچ کر واپس اپنے برابر بیٹھا تھا. وہ بولا، ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو دنیا سے کیوں چھپاؤں؟ میں نہیں چھپاؤں گی. اتنا پیارا تو ہے. وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تو حسام نے آبرو جھکا کر اس کی جانب دیکھا تو اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا، جس پر وہ جلدی سے چہرہ نیچے جھکا کر بلش کرنے لگی. حسام قسم سے تمہاری ٹکر کے تم نے جو کچھ کہا پہلے اس کے بارے میں کہا تھا، بالکل ٹھیک کہا تھا. JR نے سنجیدگی سے کہنا چاہا، لیکن اس کے باوجود ان کے لب مسکرائے، جبکہ ہیر نے اپنے منہ پھٹ ہونے پر دل ہی دل میں خود کو مختلف القابات سے نوازنے لگی. جبکہ حسام کی پرتپش نگاہوں کو خود کے چہرے پر محسوس کے اس کے گال مزید تھکنے لگے. میں تو کہتا ہوں پاگل ہے. اس کے الفاظ پر ہیر نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو خالی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا اس طرح سے اسے دیکھنا اس کو بہت چبھا. یا اللہ، کیا اس شخص میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا سچ میں آپ نے اسے دل کی جگہ پتھر سے نوازا؟ وہ اپنے لب چباتے ہوئے تکلیف سے دل ہی دل میں بولی، اوکے اب دونوں میری بات دھیان سے سنو. میں کیا کہہ رہا تھا کہ دنیا میں چل رہی ہے، ہر چیز کو بھول جاؤ اور اپنی ٹریننگ میں اپنا بیسٹ ہو. مجھے 2 ماہ کے بعد رزلٹ چاہیے. آئی ایم کلیئر؟ جہاں زیب کی سنجیدگی پر کہنے پر دونوں نے ہاں میں سر ہلایا. ہاں ہیر، اس نکاح کی وجہ سے مجھ سے زیادہ امیدیں مت رکھنا، یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. سامنے سرگوشی نما کہا، جس پر اسے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا. اس کا دل اس کا منہ نوچ لے، مگر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے. یہ تو وقت بتائے گا مسٹر حسام. وہ بھی چیلنج کرتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، ہیر تم جاؤ، مجھے ذرا حسام سے بات کرنی ہے. اس سے پہلے کوئی جواب دیتا جہاں زیب کے حکم لہجے پر وہ اٹھ کر باہر جائے گی. حسام، ہم نے جو اسٹوری بنائی ہے اس پر قائم رہنا ہوگا. کیمپس میں موجود لوگ جلد ہی جان جائیں گے کہ ہیر پاس انوکھی صلاحیتیں ہیں، لیکن انہیں ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے وہ ہیر کو ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرنے والے ہیں. اگر اس کے بارے میں ذرا سی انفارمیشن باہر گئی تو اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے. ابھی JR بول رہا تھا بول ہی رہے تھے تو دروازے پر دستک اور ان کی اجازت اشال اندر آ گئے. ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے انکل؟ اشال نے قریب آ کر ان کے گال کو چومتے ہوئے پوچھا. ہرگز نہیں، بس شکریہ بیٹا اس کیمپ کا پارٹ بننے کے لیے. حسام کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی. اور ہاں ہیر کے بارے میں بس تم دونوں جانتے ہو، کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے. ان کے بولنے پر دونوں نے سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا. اب تم دونوں ان سب سے جا کر لان میں ملو، میں بھی کچھ دیر میں آ رہا ہوں. ان کے کہنے پر وہ دونوں آفس سے نکل کر لان کی جانب پڑ گئے. تو کیا شاپ بھائی جانتے ہیں تم ادھر ہو؟ حسام نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا. نہیں، ان کے لیے بھی سرپرائز ہے، بھائی کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا. وہ کہہ کر اس کی جانب بڑھنے لگی جہاں سے آوازوں کا شور آ رہا تھا. اشال کی نظر سب لوگوں میں جب شاپ پر پڑی تو وہ اس کی جانب بھاگی، اور اگلے ہی پل وہ اس کے سار میں قید تھی. حسام مسکراتی نظروں سے منظر دیکھنے لگا، کیونکہ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا شارپ کی جان اس کی چھوٹی بہن میں بستی ہے.
हसाम अपनी निगाहें घुमाकर यहाँ वहाँ देखने लगा तो उसकी निगाह एक मखसूस चेहरे पर ठहर गई जो नर्वस होने की वजह से अपने हाथों की उंगलियों से घेर रही थी। उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाने का सोच ही रहा था कि उससे पहले कोई और उसके करीब आकर खड़ा हो गया था, जिससे उसे शदीद चिढ़ती वो शान से चलता उन दोनों के करीब जाने लगा। जहाँ से मैं देख रहा था, तुम आज का दिन बहुत इंजॉय कर रहे हो अर्गमान, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा लड़की तुम से बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रही, इसका मतलब उससे दूर रहो। सामने हीर को अपनी निगाह में रखते हुए सर्द लहजे में कहा, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने नहीं समझाया? दूसरे के मामले में नहीं बोलते, वो भी तरकीब बोलो। जिस पर साम अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी मुठियाँ भेज गया। मेरे पास पर अब हक है यहाँ मुदाखलत करने का, जिसके साथ तुम अर्कमान बात कर रहे हो वह सरता पाँव मेरी है, समझ आया? उसने जानबूझकर चिल्ला कर एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा ताकि वहाँ मौजूद हर शख्स ये बात जाने से जान जाए। इसकी वजह से आसपास गहरी खामोशी छा गई और सब लोग हैरत से उन लोगों की जानिब देखने लगे। और मैं पूछ सकता हूँ कैसे? अर्गमान ने माथे पर सिलवटें चढ़ाते हुए पूछा, क्योंकि उसकी नज़रों में सबकी पहली बार इस लड़की से यहाँ मुलाकात हो रही थी। ड्यूड बैग ऑफ शी इज़ माइन बिकॉज शी इज़ माई फ्योंसी। सब लोग मुंह खोले उसकी जानिब देखने लगे, जबकि हीर भी बेतरतीब होती धड़कनों के साथ अपनी उसे फटी हुई निगाहों से देखने लगी। उसकी रिएक्शन से पर हिसाब के लिए धीरे से मुस्कुराए, मगर जैसे उसकी नज़र वजदान से टकराई जो गुस्से से उसे देख रहा था, उसकी मुस्कुराहट चिमटी, क्योंकि उसने अभी जो बम फोड़ा था वह किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इससे उसके बाबा का ये रिएक्शन तो बनता ही था, लेकिन वह कंधे अचका गया। तब क्या भाई, जो होना था वो तो हो गया था। अभी सबका ये हाल है, अगर उन्हें निकाह की खबर हो दे दूँ तो सब यहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। वो जहरीला बड़बड़ाया, हीर की जानिब देखने लगा जो अभी भी ट्रांस में उसे देख रही थी। चुप्पे अंदर अंदर तो सुना रहा था, मुझे इस रिश्ते की बुनियाद पर कोई उम्मीद ना रखना, और अभी कैसे आकर हक जता रहा है उसको तो मैं अभी बता दूँ। वो दिल में बड़बड़ाए, उससे पहले वो उसके अल्फाज को टकराती। असाम उसका इरादा भांपते हुए उसके हाथ मजबूती से थामते हुए उसका कान की जानिब झुका। अगर तुम समझते हो तुम्हारी भलाई किस चीज़ में है तो अपना मुँह बराए मेहरबानी बंद रखो और अपने इस खूबसूरत से चेहरे पर मुस्कुराहट से जाओ। उसे गुस्से से घूरने लगी तो सामने जिसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर, जिसका मतलब साफ था कि वो कह रहा था तो उसकी बात से हामी भरा बर्दाश्त से बाहर होने लगा। तो मगर हीर ने हार नहीं मानी। अगर तुमने फौरी बात नहीं मानी तो कसम से तुम्हें इन सब लोगों के सामने दमों पर किस कर दूंगा। उसके कान में सरगोशी नुमा बोलता उसके कान की लू चूम गया, जिस पर उसका चेहरा शर्मा यहाँ से लाल टमाटर हो गया। उसे उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों से में झूठ देखना चाहा, मगर वो उसे साफ चैलेंज कर रही थी। हीर ने जल्दी से हार मानते हुए शोर मचाते झगड़ों को काबू करके मुस्कुराने की कोशिश की। बदतमीज़ बेशरम इंसान, वो लाल गुलाबी होती सिरे लबड़ पड़ाई। अब सब लोग मेरी गुफ्तगू और कमान बॉस के साथ सुन तो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं वापस से दोहरा देता हूँ। हीर पलाट मेरी मंगेतर है, उसके साथ यहाँ वैसा भी बर्ताव किया जाएगा जैसे साम वस्तान के साथ होता है। अगर हीर को ज़रा भी किसी की वजह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ा तो उसे मुझे जवाब देना पड़ेगा। और संजीदगी से कहकर उसकी पेशानी को चूमकर अपने बेस्ट फ्रेंड नबान की जानिब बढ़ गया। तभी उसने शाल को हीर की तरफ जाता देखा तो उसकी तरफ स्माइल पास की, क्योंकि वो जानता था उसकी एक कज़न कितनी अच्छी और नॉर्मल दिल है। थोड़े ही लम्हों बाद वहाँ का माहौल नॉर्मल हो गया और कुछ लोग आपस में बातचीत करने लगे, जबकि हीर अपनी पेशानी पर हाथ रखकर उसका लम्स महसूस करने लगी। तो ये था आज के नावल का नेक्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबका नावल कमेंट बॉक्स में पिटाई के साथ जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली ने सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।